عالم میں بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر جن سے وہ راضی ہے صلح۔ میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ سننے والوں، یہ بات میں نے نہیں کہی، یہ بات میری نہیں ہے، یہ وہ بات ہے جو فرشتوں کی معرفت انسان تک پہنچائی گئی ہے۔ یہ بشارت، یہ خوشخبری جس خوشی کی ہے وہ پہلے آسمان پر منائی گئی ہے اور پھر انسان کے لیے زمین پر برسائی گئی ہے۔ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر جن سے وہ راضی ہے صلح۔ میں تمہیں بہت بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو تمہارے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ لوقا کی انجیل کے مطابق یہ خوشخبری فرشتوں کو پہنچائی گئی تاکہ ان کے وسیلے سے تمام دنیا تک پہنچائی جائے، اور ان کے لیے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے ایسا کہا کہ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا آؤ بیت لحم تک چلیں، اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خبر خداوند نے ہم کو دی ہے، دیکھیں یہ بات جو ہوئی ہے اور یہ خوشخبری جو ہم کو سنائی گئی ہے، چلو دیکھیں۔ کیسی سمجھداری کی بات انہوں نے کہی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بات جو ہوئی ہے، ایک بات ہوئی ہے جس کی خوشی آسمان پر منائی جا رہی ہے، اور اس بات کا تعلق انسان کے ساتھ ہے۔ کیا بات ہے جو ہوئی ہے؟ یہ بتایا انہیں کہ تمہارے لیے ایک نجات دینے والا آ گیا ہے۔ نجات کا دینے والا، راستہ بتانے والا نہیں، نجات دینے والا۔ وہ نجات دیتا ہے، یہ ہے خوشی کی خبر۔ خدا کا شکر ان سب کے لیے جو تلاش کر رہے ہیں، خدا کی حمد کر رہے ہیں، وہ حلیمی اور فروتنی کے ساتھ جنہیں اس نجات دینے والے نے تلاش کر لیا ہے۔ ایک بات ہوئی ہے، ایک نجات دینے والا دنیا میں آ گیا ہے۔ جس ڈھنگ سے وہ اس دنیا میں آیا ہے، جو خدا کی حکمت، خدا کی سمجھ کے مطابق جس طریقے سے وہ اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، اس میں ایک بات ظاہر ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کون ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ لوقا کی انجیل اس کا پہلا باب اور 26 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ لوقا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور 26ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ ایسا لکھا ہے خدا کے پاک کلام میں، 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد، ایک آدمی یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اسی کا نام مریم تھا۔ فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا سلام تجھ کو۔ وہ کون ہے جسے فرشتے سلام کریں؟ سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے،
خداوند تیرے ساتھ ہے۔ یہ خداوند کا وہ فرشتہ ہے جو خداوند کی حضوری میں کھڑا رہتا ہے، اور جسے وہ سلام کر رہا ہے یہ وہ ہے جس کے لیے وہ فرشتہ ظاہر کرتا ہے خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا، مریم خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور اس کا نام یسوع رکھنا، اور وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی، میں تو کنواری ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتے نے جواب میں اسے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی، اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ وہ کون ہے؟ کون ہے وہ نجات دینے والا؟ جس ڈھنگ سے اس کے لیے جسم تیار کیا گیا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس کی ذات کیسی ہے، اور اپنی ذات کے اعتبار سے وہ کون ہے۔ فرشتے نے اسے مولود مقدس کہا ہے۔ وہ مولود مقدس، وہ جو پوتر جن ہے، وہ جو پاک ہے، اس لیے نہیں کہ وہ کنواری سے پیدا ہوگا، وہ تو ہے پاک۔ کنواری سے تو وہ اس لیے پیدا ہوگا کیونکہ اس کے بارے میں نشان دیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام امانویل رکھا جائے گا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یہ مولود مقدس ہے، اور اس کے لیے جسم کیسے تیار کیا جا رہا ہے تیرے اندر؟ یہ بھید فرشتے نے مریم پر ظاہر کیا اور کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی۔ جب روح القدس تجھ پر اترے گا تو تو خدا کی قدرت کے سائے میں آ جائے گی، اس کا سایہ تجھ پر ہوگا، اور اس کی وجہ سے جب روح القدس تجھ پر گھومے گا، تجھ پر نازل ہوگا، جنبش کرے گا تجھ پر، تو ایک جسم وجود میں آئے گا، ایک جسم پیدا ہو جائے گا تیرے اندر۔ اس کی اگر کوئی مثال ہم کو ملتی ہے تو پیدائش کی کتاب میں ہے۔ ذرا دیکھیے پیدائش کی کتاب میرے ساتھ، سب سے پہلی کتاب، اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت۔ جب خدا نے اپنے کلام کے وسیلے سے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، جب یہ دنیا وجود میں آئی ہے، سب کچھ جو سنسار میں ہے جب وہ پیدا ہوا ہے، یہ کس طرح ہوا ہے؟ یہ لکھا ہے، خدا نے ابتدا میں، شروع میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور لکھا خدا کا روح، خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ خدا کی روح جنبش کر رہی تھی، اور اس جنبش کا نتیجہ یہ ہوا ہے، اس کے سائے کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ساری سرشٹی وجود میں آئی ہے۔ سب کچھ جو پیدا ہوا ہے اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس کے روح القدس نے، اس کے پاک روح نے سب چیزوں پر اپنا سایہ ڈالا، اور جہاں کچھ بھی نہیں تھا وہاں سب کچھ ہو گیا۔ یہ بات ہے جو مریم کو یاد دلائی جا رہی ہے کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا کی قدرت، جب روح القدس ہے تو خدا کی قدرت ہے، اس کی شکتی ہے، پرم پردھان کی، سرو شکتیمان پرمیشور کی شکتی ہے، وہ تجھ پر آئے گی۔ اور جیسے پہلے ہوا ہے کہ روح کے سایہ ڈالنے سے یہ ساری سرشٹی وجود میں آ گئی ہے، تمام کائنات وجود میں آئی ہے،
ایک بدن ہے جو تیرے اندر تیار کیا جائے گا۔ اسی کا ذکر عبرانیوں کے خط میں اگر آپ دیکھیں، عبرانی اور اس کا 10واں باب اور 5ویں اور 6ٹھی آیت، وہاں پر یہ لکھا ہے، یہ ایک پیشن گوئی ہے، اس کا ذکر ہے یہاں پر 10واں باب اور 5ویں 6ٹھی آیت۔ اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے، تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ کیسے؟ روح القدس کی قدرت سے، روح القدس کی جنبش سے، جو اس کنواری کے بطن پر جنبش کرتا ہے، اس کے جسم پر، اور اس کے بطن میں، اس کے پیٹ میں ایک جسم پیدا ہو جاتا ہے، جیسے دنیا پیدا ہوئی۔ روح القدس کی جنبش سے سب کچھ وجود میں آ گیا۔ اسی طریقے سے جب وہ مولود مقدس، وہ پاک کلام، خدا کا پاک کلام اس دنیا میں جسم میں ظاہر ہونے کو تھا، تو اس کے لیے روح القدس کے سائے میں یہ معجزہ ہوا ہے۔ اس لیے لکھا ہے، اس لیے لکھا ہے خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ پھر وہ اور کس کا بیٹا کہلائے؟ وہ مولود مقدس، وہ پاک کلام جو خدا کا کلام ہے، جو اپنی ذات کے اعتبار سے پاک ہے، اس لیے وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اس لیے نہیں کہ خدا کا انسان کے ساتھ کوئی جسمانی تعلق پیدا ہوتا ہے، ہرگز نہیں۔ وہ تو بہت ہی ناپاک قسم کا خیال ہے، وہ تو بہت ہی گھنونا قسم کا کفر ہے۔ بائبل میں کہیں ایسا نہیں بتایا گیا۔ یہ بتایا کہ جس طرح روح القدس کی جنبش سے، اس کے سائے سے یہ ساری دنیا وجود میں آئی، سب کچھ پیدا کیا گیا، ایک جسم پیدا کیا گیا ایک کنواری کے بدن میں، کیونکہ وہ پاک ہے، اس لیے خدا نے اس ڈھنگ سے اس کے لیے جسم تیار کیا ہے۔ روح القدس پاک روح کی قدرت سے، اور وہ جسم پاک ہے، اور وہ جو اس میں داخل ہے وہ پاک ہے۔ تو اس کی پیدائش سے ہم کو پتہ لگتا ہے اس کی ذات کا۔ لیکن پھر جب اس کا کلام سنا گیا ہے تو اس کے کلام سے پتہ لگا ہے کہ یہ کلام خدا کی قدرت ہے، اس کلام میں خدا کی قدرت ہے۔ جس طرح پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے، خداوند نے فرمایا کہ روشنی ہو جا، یہ جو ہو جا اس کا کلمہ ہے، یہ جو شبد اس کے منہ سے نکلتا ہے، ہو جا، اس کی شکتی انسان کی سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ وہ بے حد ہے۔ وہی شکتی ہے، جب خداوند یسوع مسیح کلام کرتا ہے، کچھ کہتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ ایک نہیں انیک مثالیں، بہت ساری اس قسم کی، ساری انجیل بھری پڑی ہے کہ وہ کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اس کے کلام میں ایسی قدرت ہے جو دنیا کی پیدائش کے وقت ظاہر کی گئی ہے۔ خدا نے کہا اور ہو گیا۔ اور یہاں دیکھیے، یہی جو مولود مقدس ہے، جو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، وہی قدرت اس کے کلام میں ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے لوقا کی انجیل، اس کا 18واں باب اور اس کی 35 آیت سے پڑھتا ہوں میں۔ لوقا کی انجیل اور اس کا 18واں باب اور 35ویں آیت سے۔ یہاں ایسے لکھا ہے کہ جب وہ چلتے چلتے یریحو کے نزدیک پہنچا، خداوند یسوع، تو ایسا ہوا کہ ایک اندھا راہ کے کنارے بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ بھیڑ کے جانے کی آواز سن کر پوچھنے لگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اسے خبر دی کہ یسوع ناصری جا رہا ہے، یہ اسے یسوع ناصری کہہ رہے ہیں۔ اس نے چلا کر کہا، اے یسوع ابن داؤد، مجھ پر رحم کر۔ جو آگے جاتے تھے وہ اس کو ڈانٹنے لگے کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی چلایا، اے ابن داؤد، مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ نزدیک آیا تو اس نے اس سے پوچھا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟
اس نے کہا ہے خداوند یہ کہ میں بینا ہو جاؤں. وہ ناصری کہہ رہے ہیں، یہ ابن داؤد کہہ رہا ہے، پھر اسے خداوند کہہ رہا ہے. اب یسوع اس پر ظاہر کرتا ہے کہ میں کون ہوں. یسوع نے اس سے کہا بینا ہو جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، اور وہ اسی دم بینا ہو گیا. یہ کیسا کلام ہے؟ یہ کس کا کلام ہے؟ ہو جا. یہ وہی کلام ہے جس کے لیے لکھا ہے کہ خداوند نے فرمایا کہ روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی. یہاں ایک آدمی ہے جو روشنی سے محروم ہے. یہ وہی کلام ہے اس مولود مقدس کا، اس پوتر جن کا جو مکتی داتا بن کے آیا ہے، اور وہ اس آدمی سے کہتا ہو جا، ہو گیا. اس کے کلام میں خدا کی قدرت کا اظہار ہے. یہ وہ نجات دہندہ ہے جو اس دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ وہ جس کے کلام میں اتنی زبردست قدرت ہے، جو اپنی ذات سے سراسر پاک ہے، وہ انسان سے، گناہ گار سے محبت رکھتا ہے، اسے بچانا چاہتا ہے، اسی لیے دنیا میں آیا ہے. اس کی موت میں، کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق، جیسا اس کے بارے میں پہلے سے بتا دیا گیا تھا، نبیوں کی معرفت بتا دیا گیا تھا کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے، کیا کرنے آئے گا. وہ کام کرنے آئے گا جو انسان نہیں کر سکتا. انسان اپنے گناہ کا علاج خود نہیں کر سکتا، وہ کرے گا. اور لکھا کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا. نہ اس نے گناہ کیا، نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلتی تھی، نہ وہ گالیاں کھا کر کسی کو گالی دیتا تھا، نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا. وہ مولود مقدس ہے، وہ پاک ہے، سراسر پاک ہے. اس کے کلام میں بے حد قدرت ہے. لیکن پھر وہ جان کاہے کو دے رہا ہے؟ لکھا ہے خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تب مسیح ہماری خاطر ہوا. گناہگاروں کے لیے اپنی جان دے کر انہیں نجات دینے آیا ہے. یہ وہ کام ہے جو خدا نے کیا ہے، جس کی خوشخبری آسمان پر منائی جاتی ہے، جس خوشخبری کو اس زمین پر برسایا گیا ہے. تمام دنیا کے ایماندار خدا کے اس بے حد عجیب پر محبت سے بھرے ہوئے، عجیب قدرت سے بھرے ہوئے کام کو منانے کے لیے جس دن اکٹھے ہوتے ہیں، اس دن کو بڑا دن اسی لیے کہتے ہیں. اس دن میں کوئی بڑائی نہیں ہے. نہ یہ کوئی ایسی صبح ہے جو بڑی ہے، خاص ہے، اور نہ یہ کوئی ایسی شام ہے جو بہت بڑی اور خاص ہے. یہ تو خدا کا ایک کام ہے جو بہت بڑا کام ہے کہ خدا نے انسان کی نجات کے لیے خود انتظام کر دیا ہے. وہی کلام جس کے وسیلے سے وہ ساری دنیا سے کلام کرتا رہا ہے، تعلق پیدا کرتا رہا ہے، سمبند رشتہ پیدا کرتا رہا ہے طرح طرح سے. پھر اس کے لیے ایک پاک بدن تیار کیا گیا ہے. اور جب وہ ظاہر ہوا ہے اور اس نے کلام کیا تو اس میں خدا کی قدرت ظاہر ہوئی ہے. جب صلیب پر اس نے اپنی جان دی ہے تو اس کے وسیلے سے خدا کی وہ محبت ظاہر ہوئی ہے جو انسان کی سمجھ سے بالکل باہر ہے. انسان سمجھ نہیں سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مارا جائے جس میں اتنی زبردست قدرت ہے. جب خداوند یسوع مسیح نے یہ بات اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنی شروع کی تو خداوند یسوع مسیح کا ایک شاگرد پطرس اس کو الگ لے جا کے سمجھانے لگا، یہ کبھی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، خدا کبھی ایسا نہیں ہونے دے گا تیرے ساتھ. اگر تیرے ساتھ ایسا ہو سکتا تو پھر ہمارے لیے کیا امید ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ انسان کی بات ہے، یہ شیطان کی بات ہے جو تیرے دماغ میں آئی ہے، یہ وہ بات نہیں ہے جو خدا نے تجھ پر ظاہر کی ہے. یہ وہ خدا کی محبت ہے جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے. وہ اسی لیے اس دنیا میں آیا ہے اور اس نے اسی لیے اپنی جان دی ہے تاکہ گناہگار یہ جان سکیں اور پہچان سکیں کہ وہ سرو شکتیمان پرمیشور، وہ قادر مطلق خدا جس کی قدرت عجیب ہے، اس کی محبت بھی عجیب ہے. اور پھر یہ جو بات ہوئی ہے اس میں ایک بات یہ ہے کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. وہ زندہ ہے.
یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے میں خداوند کی ایک یہ پیشن گوئی پوری ہوئی ہے جو کہا گیا تھا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، لیکن لکھا وہ اس کو نام امانویل رکھیں گے، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ وہ زندہ ہے، اس کا نام امانویل ہے، یشوع، یسوع، نجات دینے والا۔ اور وہ نجات دینے والا جس کا دوسرا نام امانویل ہے، وہ زندہ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہر روز لوگ اس کا تجربہ کر رہے ہیں۔ جس طرح ان چرواہوں نے یہ کہا تھا کہ چلو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ بات جو ہوئی ہے دیکھیں۔ تمام دنیا میں لوگ جنہوں نے اس بات کو دیکھ لیا ہے کہ خدا نے ہمارے لیے نجات کا انتظام کیا ہے اور وہ نجات دینے والا یسوع ہے، انہیں اس بات کا تجربہ ہو گیا کہ اس کی باتوں میں زبردست قدرت ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ انہیں اس بات کا تجربہ ہو گیا ہے کہ اس نے ہم سے ایسی محبت رکھی جو بیان سے باہر ہے۔ وہ یہ بھی شکر گزاری کر رہے ہیں، شکر ہو خدا کا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور خدا کا شکر ہو ان لوگوں کے لیے جو ان باتوں کو سن کر اس کے پاس آ رہے ہیں اور گواہی دے رہے ہیں کہ واقعی وہ زندہ ہے، سچ مچ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں نے یسوع کا نام لے کے دعا مانگی، اس نے میری مصیبتیں دور کر دیں، شیطان کی طاقتیں ہمارے گھر میں سے توڑ دیں، اس نے ہمیں شفا دی ہے، ہماری زندگی بدل دی ہے۔ یہ خدا کی وہ محبت ہے جو بیان سے باہر ہے، یہ وہ خوشی ہے جو آسمان پر منائی گئی ہے، اور یہ وہ خوشی ہے جو زمین پر برسائی گئی ہے۔ یہ آپ کے لیے ہے، ساری دنیا کے لیے ہے۔ خدا کا شکر ہو، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اے مسیحا تیرے در پہ آیا ہوں میں، تیری رحمت پہ ایمان لایا ہوں میں۔ اے مسیحا تیرے در پہ آیا ہوں میں، تیری رحمت پہ ایمان لایا ہوں میں۔ سن کے پیغام انجیل کا اے مسیح، تیری دعوت پہ ایمان لایا ہوں میں۔ بخش دیتا ہے تو ہر گناہ ہر خطا، میں ہوں مردہ گناہوں میں مجھ کو جلا۔ بخش دیتا ہے تو ہر گناہ ہر خطا، میں ہوں مردہ گناہوں میں مجھ کو جلا۔ سن کے پیغام انجیل کا اے مسیح، تیری قدرت پہ ایمان لایا ہوں میں۔ اے مسیحا تیرے در پہ آیا ہوں میں، تیری رحمت پہ ایمان لایا ہوں میں۔ چھوڑ کر تیرا در میں کہاں جاؤں گا، منجی آسیاں میں کہاں پاؤں گا۔ چھوڑ کے تیرا در میں کہاں جاؤں گا، منجی آسیاں میں کہاں پاؤں گا۔ سن کے پیغام انجیل کا اے مسیح، تیری شفقت پہ ایمان لایا ہوں میں۔ اے مسیحا تیرے در پہ آیا ہوں میں، تیری رحمت پہ ایمان لایا ہوں میں۔ ہم نے اس اندھے کی کہانی سنی جس نے خداوند سے یہ کہا کہ مجھے آنکھیں چاہیے، مجھے ایسا کرتے کہ میں بینا ہو جاؤں۔ خداوند نے کہہ دیا، وہ بینا ہو گیا، اور خداوند نے اس کو یوں کہا تھا کہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ اس آدمی کی تو آنکھیں کھل گئیں،
ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے کلام کی شکتی پر، اس کے شبد کی شکتی پر وشواس کر رہے ہیں. انہیں یقین آ رہا ہے کہ خداوند کا کلام سچ مچ طاقتور ہے. اس کے کلام پر یقین کر رہے ہیں. تو نے کہا ہے پیارے یسوع، تو ہم تجھ پر وشواس کر رہے ہیں. بیماریاں اچھی ہو رہی ہیں. جنہیں بدروحوں نے جکڑا ہوا تھا ان کی زنجیریں کھل رہی ہیں، آنکھیں کھل رہی ہیں، زنجیریں کھل رہی ہیں، لوگوں کی زبان کھل رہی ہے. اس زبان پر اب خدا کی تعریف بس گئی ہے. وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا کا شکر کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں، خداوند تو مجھے مکتی دے، میری مصیبتوں سے مکتی دے، چھٹکارا دے. میری بیماری ہے، یہ میرے گھر سے بیماری نہیں جاتی، اس سے چھٹکارا دے دے، مکتی دے دے، نجات دے دے. میرے گھر میں شیاطین بدروہیں ہیں، ان سے چھٹکارا دے دے. رحم کر دے پیارے خداوند مجھ پر. آپ یہ دعا کر سکتے ہیں. اور پھر آپ ان چرواہوں کی طرح مشہور کرتے پھریں گے، پڑوسیوں کو بتائیں گے، دوسرے لوگوں سے کہیں گے کہ سچ مچ ایک مکتی داتا ہے. اس کا نام ہی مکتی داتا ہے، یسوع. سچ مچ وہ زندہ ہے اور ہمارے ساتھ ہے. اس کی شکتی بے انت ہے، بے حد ہے. اس کی محبت سچ مچ بیان سے باہر ہے، اور وہ ہمارے جیسے گناہگاروں کے لیے ہے. آپ کہتے پھریں گے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ مکتی آئے، یہ خوشی آئے، یہ نجات آ جائے. اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ چھوٹی سی دعا آپ میرے ساتھ کر سکتے ہیں. میں یہ دعا کرتا ہوں، آپ پیچھے پیچھے بولیے. پیارے خداوند یسوع، آج میں نے تیرے پیار کا پرچار سنا ہے، یہ خوشخبری سنی ہے. تو نجات دینے والا ہے. تو پاک خداوند خدا ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے، اور تو نے کہا ہے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. مجھے آرام دے، چین دے، گناہوں کی معافی کا یقین اور خوشی دے، اور میری زندگی کو بدل دے تاکہ میں بربادی سے بچوں، تیری برکتیں پاؤں، دوسروں کو تجھے تیرے بارے میں، تیرے پیار کے بارے میں بتا سکوں. تیرا پیارا میٹھا نام لے کے مانگتا ہوں، سن لے. اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو یہ جو فون آپ دیکھتے ہیں ان میں سے کسی پر بھی آپ فون کر سکتے ہیں اور ان سے کہہ سکتے ہیں کہ میں چاہتی ہوں اور بھی جانوں، میں چاہتا ہوں مجھے کچھ پڑھنے کو بھیجو. آپ فون کیجئے، ضرور آپ کو جواب دیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا. صرف جو کچھ آپ مانگیں گے وہ بھیج دیا جائے گا. خدا آپ کو بڑی برکت دے، بڑی خوشی بخشے. آمین.